السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سب عزیز بہن بھائیوں، آپ سب لوگوں کو جو ہے تو میں بتاتا چلوں کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کے لیے جو ہے علماء اور حکومت کی طرف سے آپس میں مشورہ کیا گیا، جس کے مطابق جو ہے تو مختلف جگہوں پہ شب جمعہ کے بیانات آج نہیں ہوئے جو دینی مراکز تھے۔ اس لیے کافی دل ابدیدہ تھا اس بات پہ، کیونکہ ہر ہفتے آپ کی ایک روٹین ہو، آپ ایک جو ہے خاص جگہ پہ جا کے اور وہاں پہ بیان سنتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے پورے ہفتے میں، آپ اس پہ اعمال کرتے ہیں، آپ کے اعمالوں پہ اور ان سب چیزوں پہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ وہاں جا کے جو انسان کو اچھا لگتا ہے، جو دینی ماحول ملتا ہے، اور جو وہاں پہ شب جمعہ کی رات جو ہے عبادات ہوتی تھیں، تو اب وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگ گھروں میں جو ہے تو ہمارے ماحول شاید اس طرح کے ابھی نہیں ہیں کہ اس طرح کے ہو پائیں۔ یہ ہے کہ ابھی بس محنت کرنی ہے اپنے گھروں پہ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جتنا آپ ٹائم گزار رہے ہیں، تو اس میں اعمالوں کی جو ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مختلف اعمال کرنے ہیں اور جتنے بھی تہجد کی نماز ہے، اشراق اور اوابین اور اس طرح جتنے بھی اعمال ہیں، وہ سارے اعمال پہلے سے زیادہ کر دیں، قرآن مجید کی تلاوت اور اس طرح۔ تو آج جیسے میں نے بتایا کہ مراکز میں شب جمعہ کا بیان نہیں ہوا، تو بڑا ایک دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے تو ہم اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا مطلب بیان کر کے اور کچھ نہ کچھ کر سکے۔ میری کوشش ہے، میں نے علماء کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے تو بات ہو سکے، کہ کچھ علماء جو ہے تو اگر وہ میں ریکارڈنگ کر کے دے دیں تو میں شیئر کر دیا کروں، اور جتنے لوگ ہو سکے تو ان تک یہ پہنچ سکے۔ ابھی یہ ہے کہ جو سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کریں گے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے تو نماز، ہر چیز کی جو ہے مطلب کہتے ہیں کہ دین کی جو ہے نا ہمارے پاس ایمان کی روح جو ہے نماز ہے۔ تو اس طرح معاملات ہیں، جتنے بزرگ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے مطلب نماز اگر ٹھیک ہو گئی تو ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، اور اس طرح کہ اگر ہماری نماز ٹھیک ہو گئی تو سارے اعمال جو ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہم اس دنیا کے بعد آخرت میں ہم لوگ جائیں گے، تو وہاں پہ بھی سب سے پہلا جو ہے تو ہمارے پاس معاملات میں جو شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں نماز کا ہے، اور نماز اگر ٹھیک نکل گئی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اس میں کہ اب دیکھیں، اب جیسے ہم لوگ گھروں میں کوئی چیز پکا رہے ہوتے ہیں، چاول پکا رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ ہانڈی پکا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ کھانا پک جاتا ہے، اور ہم لوگ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا پوری ہانڈی میں سے ایک چاول کا دانہ نکال کے چیک کرتے ہیں کہ اگر ایک دانہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو ساری جو ہانڈی ہے یا ساری وہ دیگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک بوٹی نکال کے دیکھ لیتے ہیں نا، کوئی چیز ہم ایسے بنا رہے ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہو کہ بوٹی جو ہے تو وہ صحیح طریقے سے جو ہے پک گئی ہے نہیں ہے، تو ہم ایک کو چیک کرتے ہیں اور کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ ساری جو جتنی بوٹیاں ہوں گی وہ اسی طرح ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری تو یہی ہے نا کہ جتنی بوٹیاں ہیں تو مطلب جس طرح ہم اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا، تو جس کا مطلب جو ہے جس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے سارے معاملات بھی ٹھیک نکل آئیں گے، اور جس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کے سارے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے اور سارے معاملات میں کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، اور اللہ سے مانگنے کے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب نماز کا حکم آ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمیں ایک طریقہ مل گیا، ایک رستہ مل گیا ہے جس سے ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ سے چیزیں منوا سکتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کا مطلب یہ رہ چکا ہے کہ جیسے ہی ان کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ کوئی بری خبر سنی، اسی وقت سب سے پہلے اونٹ پہ جا رہے ہیں اور ایک بری خبر یا کوئی ایسی خبر مل گئی، ٹھیک ہے، تو اسی وقت اونٹ سے اتر کے نماز ادا کر لی، 2 رکعت نفل جو ہوتے ہیں وہ پڑھ کے، اور اللہ سے رجوع کر لیا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ جب بھی کوئی بھی حالت آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع فرما دیتے تھے۔ تو ہم نے بھی بس یہی کرنا ہے کہ جو بھی معاملات آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، اور یہ جو ابھی آئی ہوئی ہیں ہم پہ، بہت بڑی ہم پہ آزمائش ہے، اور جو ہے کوئی مطلب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو مختلف ایسے معاملات ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اللہ کو منا لینا ہے اور جو ہے سنتوں پہ پورا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہی ہمارے لیے خیر و برکت ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے اور اس سب معاملات سے چھٹکارا دلائیں گے، اور ہمارے جتنے بھی معاملات رک گئے ہیں، دینی معاملات، جو دنیاوی معاملات، جو بھی کاروبار تھے، وہ ساری چیزیں اللہ پاک جو ہیں
وہ ٹھیک کر دیں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں ہم نے ان کے لیے بھی سوچنا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک ان کو بھی صحت یاب فرما دے۔ اور ارد گرد کے ماحول میں آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اگر کسی کو اس چیز کی تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایسی بیماری کے لاحق ہونے کا، اس کو چاہیے کہ وہ جا کے بر وقت جو ہے ہاسپٹل اور وہاں پہ مطلب انفارم کرے ہو کہ ان کو اس کا علاج شروع ہو سکے، کہ خدا نخواستہ یہ بیماری اوروں کو نہ لگے اور ہمارے جو جتنے معاملات ہیں وہ جلدی صحیح ہوں، بجائے اس کے کہ چیزیں بڑھ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے نمازوں کی طرف زیادہ دھیان دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اعمال ہیں، استغفار ہے، کثرت سے ہم استغفار شروع کر دیں۔ اور کہتے ہیں جو کثرت ہے نا، کثرت کس کو کہتے ہیں کہ کم از کم دن میں ہم وہ چیز 300 بار کریں۔ کوئی ایسا ذکر ہے معاملہ ہے کم از کم 300 بار تو کریں ہی، صبح و شام اپنا معمول بنا لیں کہ صبح شام ہم نے جو ہے تو اعمال کریں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفار ہو گیا، کم از کم ہم ان کو نا 100 مرتبہ تو پڑھتے رہیں نا صبح و شام۔ اور باقی بھی اپنے معمولات کی طرف دھیان دیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ تبلیغ کا عمل جو ہے تو بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم نے چلتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، چلاتے ہی رہنا ہے۔ اب تبلیغ کیا ہے؟ اب جیسے ہر چیز کی ایک وقت ہوتا ہے، مطلب کہ اس میں اگر ہمارے پاس اب ایسے معاملات آ گئے ہیں کہ جماعتیں نہیں جا سکتی ارد گرد، تو ہم نے آپس میں تبلیغ کرنی ہے، ہم نے آپس میں اپنے بچوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ جو ہے جیسے پہلے کر رہے تھے اب اس سے زیادہ کرنی ہے۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، سارے معاملات سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازیں پڑھیں۔ ویسے جتنی بھی ہم نے جو محنتیں سیکھی ہیں نا، تو گھر پہ اس پر اپلائی کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں پہ، بیوی پہ، اپنے جو ہے تو بیٹیوں پہ، سب کو بٹھائیں اور اعمال جو ہیں وہ کریں ہم لوگ، اور بتائیں کہ ہم لوگ جب مسجدوں میں ہوتے ہیں تو کس طرح اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت پہ ہم اس طرح ہمارے امیر صاحب کی طرح بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے 6 نمبر جو ہیں ان کو ہم بیان کرتے رہیں کہ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو سارے معاملات جو ہے نا ہم نے پہلے سے زیادہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، روکنے نہیں ہے کہ اب بس جو ہے تو وہ ایک دروازے بند ہوئے ہیں کہ ہم مراکز میں ہم نہیں جا سکتے تو ہم وہ اعمال چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے گھر بیٹھ کے اور سارے معاملات پہ پراپرلی جو ہے اس پہ ہم معاملات کرتے رہنا ہے۔ اور نماز پہ جو میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ نماز، استغفار، ان پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تہجد کا جتنا زیادہ اہتمام کیا جائے جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جتنا بھی ٹائم مل سکے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تبلیغ کرتے ہی رہنا ہے۔ اب لازمی بات ہے، آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے جانا ہے کوئی چیز خریدنے بازار، تو ہم جیسے ہی جاتے ہیں، جیسے کوئی چیز خرید رہے ہیں، جیسے میں نے کوئی آٹا خریدنا ہے، تو باتوں باتوں میں اللہ کی بڑائی بیان کر دیں گے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر، مطلب آپ نے یہ چیز کہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ساتھ میں ویٹ کرتے رہیں اللہ اکبر، کہ بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، نماز کی پابندی ہو رہی ہے، اس میں جتنے بھی ہیں ہم جس طرح ہم کر سکتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی تبلیغوں کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ کرتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے تو ہمیں نبیوں والا کام ملا ہوا ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جتنی زیادہ ہم لوگ قدر کریں گے اللہ پاک کی ہم پہ رحمتیں، برکتیں، اور جو اللہ پاک نے جو ہے تو صحابہ کے ساتھ معاملات کی، اللہ پاک جو ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے بس اس دین کے عمل کو جاری رکھنا ہے، تبلیغ کے عمل کو جاری رکھنا ہے، اور اس نبی والے کام کو کسی طریقے سے بھی روکنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ان شاء اللہ تعالیٰ آج تو میں نے بہت چھوٹا سا بیان کیا کیونکہ میری تیاری نہیں تھی، اور میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بیانات ہو جائیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اگلے ہفتے کوشش کروں گا کہ جتنے اچھے طریقے سے ہو آپ لوگوں کے لیے خاص جو ہے میں ایک بیان جو ہے تیار کروں، اور اس حساب سے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے اور جو ہے یہ ہم کر سکیں کہ ہم ایسے سمجھیں کہ ہمیں شب جمعہ کا بیان سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان شاء اللہ میں اس کی تیاری بھی کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سامنے دعا اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ پاک کریں اگلے جمعرات تک جو ہے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن پھر بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معمولات رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری طرف سے ضرور اس طرح کی ویڈیوز اور مطلب اس طرح جو ہم ہے نا شیئر میں کرتا رہوں گا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے سرکل میں اس کو شیئر کرتے رہنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی ایک جماعت بنتی جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ باقی میں علماء کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں کہ ان سے ہم کچھ جو ہے بیانات ریکارڈ کر کے تو میں شیئر کرتا رہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔